السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر میں 3 باتیں بیان فرمائی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہی بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت کی قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے من کفر باللہ من بعد ایمانی، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جائے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مبغوض ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب رکھا ہے، بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خباب اور حضرت صفی، یہ تمام کے تمام صحابہ کو کفار مشرکین نے اسے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ تو اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے وہ ظلم کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان سے نہیں پھرا اور بتا دیا رہتی دنیا تک کے عورتوں کو اور تمام مسلمانوں کو، جان تو چلی جائے لیکن ایمان کی دولت سے تم کبھی بھی پھرنا نہیں۔ حضرت سمیہ کہ ان کے بارے میں آیا یہ اسلام میں سب سے بڑے شہید، سب سے پہلے شہید ہوئی ہے، اور ان کو ان کے دونوں پاؤں میں اونٹ میں باندھ دیا گیا، دونوں پاؤں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا اور اسے اونٹوں کو چلا دیا گیا، 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، جب ایمان کی دولت سے ایک مرتبہ ہم ایمان میں آ گئے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو بیان کر دیا اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ سبق دے دیا کہ تم ایمان کی دولت، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ سب کچھ لوٹ جائے لیکن ایمان کی دولت کو لوٹنے مت دینا، ایمان سے کبھی پھرنا نہیں۔ حضرت یاسر ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن ایمان سے دولت سے نہیں پھرے۔ یہ عظیمت ہے کہ ہماری جان چلے جائے ہم ایمان کی دولت سے نہیں پھریں گے۔ اور حضرت خباب ان کو بھی کفار مشرکین نے ان کو بھی قتل کر دیا لیکن ایمان کی دولت سے نہیں پھرے۔ اور ایک صحابی حضرت صہیب، یہ بظاہر کچھ دیر کے لیے اب ان کافروں سے بچنے کے لیے انہوں نے زبان سے شرکیہ کلمہ کہہ کر کے، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا اور دل میں ایمان رکھے ہوا تھا، وہ صرف اس وقت ان کی زبان رکھنے کے لیے صرف بول دیے اور آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھیے میں نے شرکیہ کلمہ کہہ دیا ہوں لیکن میرے دل میں ایمان مضبوط ہے، کیا میرا ایمان ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہاں اگر کوئی تمہیں مجبور کرے اور تم اپنی جان بچانے کے لیے اگر کچھ بول دیا تو اور تمہارے دل میں ایمان اگر مضبوط ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن وہ شخص جب کھلا اللہ تبارک و تعالی سے دین سے وہ پھر جائے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، بہت سخت عذاب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی جو دولت سے نوازا ہے ہم اس کی قدر کریں، اپنوں کو بتائے اور غیروں کو بتائے کہ ایمان کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں جس نے پیدا کیا، دنیا کو بنایا، غور کیجئے اس دنیا اور زمین کو، آسمان اور زمین کو بنانے والا کوئی ذات ہوگی۔ جس طرح ہم ایک موبائل یا اسی طرح کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر بنائے ہوئے وہ کام نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کے بنانے والا بھی کوئی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ آج ہمیں یہ سبق لینا ہے، ہمیں یہ درس لینا ہے، ہمیں صرف اللہ کو ماننا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہی میری عالم پیغام سے تمام لوگوں سے درخواست ہے، خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے کہ تم ایمان کے بدلے میں چاہے جو کچھ لٹا دے لیکن ایمان کو ہمیں اپنے ہاتھ سے، اپنے دل سے نہیں جانے دینا ہے۔ ہمیں دوسروں کے لالچ میں نہیں آنا ہے، دوسروں کے مال کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں تھوڑی دیر
کے لیے مشقتیں آئے گی، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرفراز کر دیں گے، اور آخرت میں جو سب سے بڑی دولت ہے جنت اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے رکھا ہے، جس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تبارک و تعالی داخل فرما دیں گے۔ وہاں عیش و عشرت ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالی وہاں فراوانی رکھی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دوسروں کے چکر میں نہیں آنا ہے، دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے گھر میں رہنا ہے اور پردہ کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے ہم باپردہ ہو کر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہترین جگہ عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔